شامل کرتے ہیں ہمارے ڈویژنل بیورو چیف ملک اشتیاق احمد کی رپورٹ کے مطابق پارٹی ذرائع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے ضلع ساہیوال کے امیدواران کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیے۔ NA 141 سے محمد ذکی چودھری، NA 142 سے غلام فرید کاٹیا، NA 143 میں امیدوار کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ PP 198 سے ظفر شاہ، PP 199 سے سرمد شفقت، PP 200 سے آصف کاٹیا، PP 201 سے یوسف کلاسن، PP 202 سے شہزاد سعید چیمہ۔ ان امیدواران کو پارٹی کی طرف سے ٹکٹ جاری، جبکہ PP 203 اور PP 204 کے امیدواران کی ٹکٹوں کا فیصلہ ابھی تک نہ ہو سکا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، تحصیل کوٹ چٹھا میں کھاد کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ تحصیل کوٹ چٹھا کے قریب 90% آبادی زراعت سے منسلک ہے۔ کسان کھاد کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں، جبکہ کھاد مافیا من پسند ریٹ پر من پسند افراد کو نوازنے پر مامور ہے۔ تحصیل کوٹ چٹھا کے نواحی علاقے چوٹی زیری، سخی سرور، مانا، احمدانی، جوک، اترا درخواست، جمال خان، نواں شہر، جکڑ، امام شاہ، آلی والا میں کھاد کو سرکاری ریٹ پر چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی کسانوں کا رش صبح سے لے کر شام تک دکانوں کے آگے موجود رہتا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کوٹ چٹھا کا کہنا ہے کہ 3800 روپے فی بوری کھاد مقرر کی گئی ہے۔ کھاد کی کسانوں تک رسائی کے لیے پٹواری اور تحصیلداروں کو تعینات کیا گیا ہے تاکہ سرکاری ریٹ پر کھاد کسانوں کو میسر آ سکے۔ اس کے باوجود کسان صبح سے لے کر شام تک لائنوں میں لگے رہتے ہیں، پھر بھی انہیں کھاد نہیں مل پاتی۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ 15 سے 20 ایکڑ والے کسان کو 2 سے 3 بوری کھاد ملتی ہے۔ اس سے کسان اپنی ساری فصل کھاد نہیں دے سکتا اور کسانوں کی فصلیں متاثر ہو رہی ہیں۔ ڈپٹی بیورو چیف DG خان اجمل خان لاچاری۔ خبر شامل کرتے ہیں صادق آباد بنگ شریف سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف میاں محمد ارشاد سے چودھری احمد توصیف کی قیادت میں شہباز پور سے عبدالرشید انجم، چودھری عبید اللہ، چودھری مزمل، چودھری زین، چودھری جواد، چودھری محمد اسماعیل ماہی، اسلم مغل، اکرم مغل، چودھری شعیب، چودھری شہباز، چودھری شبیر اصغر محمد، جام محمد ظفر، جام نیاز احمد، عبدالرحمان، چودھری رمضان عرف جانو، جام شاہ نواز، لیاقت بلوچ، چودھری ذوالفقار، چودھری محمد فیصل، جام رفیق اور جام دودھا سمیت درجنوں معززین نے پیپلز پارٹی چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ سردار اظہر خان لغاری امیدوار قومی اسمبلی NA 174 پاکستان مسلم لیگ نواز اور سردار رئیس ابراہیم خلیل انڈڑ امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ PP 267 بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ یونین کونسل ولانا سے جام محمد اسلم ولانا، چودھری محمد اصغر، سابق وائس چیئرمین یونین کونسل احمد پور لمہ دیہا کے وفد کے ہمراہ بونگ احمد حلقہ PP 267 پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار سردار رئیس محمد ابراہیم خلیل سے ملاقات اور پرتکلف ظہرانہ دیا۔ اس موقع پر چودھری محمد خالد، ظفر اقبال چک 31 NP، محمد یونس، محمد مختار نمبردار 31 NP، موسیٰ راجڑی سے لڈن خان رئیس عبدالعزیز، ڈاکٹر عبدالرسول رئیس غلام رسول، بنگر مٹھا ڈنڈام رئیس شاہ نواز بنگر، موسیٰ راجڑی مرید حسین بنگر، موسیٰ راجڑی رئیس لطیف بنگر، زاہد حسین مرید حسین موہانہ، عمران حسین موہانہ اور دیگر معززین علاقہ بھی ہمراہ تھے۔ ساہیوال سے آپ کو بتاتے چلے ہمارے بیورو چیف میئر ساجد علی پربھانا کی رپورٹ کے مطابق کمشنر ساہیوال ڈویژن شعیب اقبال سید کی ہدایت پر ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ڈاکٹر سیف اللہ بھٹی کا صبح سویرے شہر کا دورہ، شہر کے مختلف علاقوں میں صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا، صفائی کی بہتر صورتحال پر اطمینان کا اظہار، ڈاکٹر محمد ریاض چیف سینٹری انسپیکٹر اور عملہ کو شاباش دی۔ پنجاب بھر کی طرح ساہیوال میں بھی چیف سینٹری انسپیکٹر ڈاکٹر ریاض نے خلاف ورزی کرنے والے دکانوں، گلیاں، سڑکوں پر کوڑا پھینکنے والے متعدد دکانداروں کو جرمانے عائد کیے۔ ڈاکٹر سیف اللہ بھٹی نے شہر کے مختلف علاقوں میں صفائی کرنے والا سویپر اور دیگر عملہ کی حاضری چیک کی، شہریوں کو صاف ستھرا ماحول
ٹول فراہم کرنا میونسپل کارپوریشن کی بنیادی ذمہ داری ہے، جسے احسن طریقے سے نبھایا جائے۔ عوامی حلقوں کی طرف سے کمشنر ساہیوال اور ڈاکٹر ریاض چیف سینٹری انسپیکٹر کو شہر کی صفائی کو بہتر بنانے کی کوشش پر اطمینان کا اظہار کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، حکومت پنجاب کے احکامات کی روشنی میں ڈی سی مری آغا ظہیر عباس شیرازی کی ہدایت پر اے ڈی سی آر مری کیپٹن ریٹائرڈ قاسم اعجاز کا رات گئے مری کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ انہوں نے جھیکا گلی، مسیاڑی ایکسپریس ہائی وے، شوالا اور فورتھ ویو روڈ پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کا تفصیلی جائزہ لیا۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف ملک احتشام فاروق کی اس رپورٹ میں۔ حکومت پنجاب کے احکامات کی روشنی میں ڈی سی مری آغا ظہیر عباس شیرازی کی ہدایت پر اے ڈی سی آر مری کیپٹن ریٹائرڈ قاسم اعجاز کا رات گئے مری کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ انہوں نے جھیکا گلی، مسیاڑی ایکسپریس ہائی وے، شوالا اور فورتھ ویو روڈ پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کا تفصیلی جائزہ لیا۔ حکومت پنجاب کے احکامات کی روشنی میں مری کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف انتظامیہ کا آپریشن جاری ہے۔ اے ڈی سی آر مری کیپٹن ریٹائرڈ قاسم اعجاز نے کہا، کسی کو بھی غیر قانونی تعمیرات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ مری میں تعمیرات اور تعمیراتی میٹیریل لانے پر مکمل پابندی ہے۔ غیر قانونی تعمیرات کو نہ صرف مسمار کیا جا رہا ہے بلکہ تعمیراتی میٹیریل بھی ضبط کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر مری کیپٹن ریٹائرڈ عبدالوہاب خان سمیت بلدیہ، پولیس، سول ڈیفنس اور دیگر اداروں کے افسران بھی موجود تھے۔ کیمرامین یاسر نوید کے ساتھ ملک احتشام فاروق، بیورو چیف، رائل نیوز، راولپنڈی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف سردار عطا اللہ فرحان کی رپورٹ کے مطابق الیکشن مہم میں ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں تبدیلی۔ چودھری طارق ظہور ارائی، چودھری یاسین ظہور، چودھری عارف ظہور نے مسلم لیگ نواز شریف کے شیرو ایم این اے انشاءاللہ ملک غلام قاسم ہنجرا اور ایم پی اے سردار امجد عباس خان چانڈیا کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نواز شریف پارٹی غریب عوام کی پارٹی ہے، انشاءاللہ 8 فروری کو شیر کی جیت ہوگی۔ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے راولپنڈی جم خانہ، بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر، علامہ اقبال لائبریری اور میٹرو اسٹیشن 6 روڈ کا دورہ کیا۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف ملک احتشام فاروق کی اس رپورٹ میں۔ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے راولپنڈی جم خانہ، بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر اور اس کے علاوہ علامہ اقبال لائبریری اور میٹرو اسٹیشن 6 روڈ کا دورہ کیا۔ کمشنر نے تمام پروجیکٹ کا تفصیلی جائزہ لیا۔ تمام پروجیکٹ کا کام کل تک مکمل کیا جائے۔ کمشنر راولپنڈی کی ہدایت۔ دورے کا مقصد وزیر اعلیٰ پنجاب کا پروجیکٹ کے افتتاح کے پیش نظر تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دینا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا 6 روڈ میٹرو اسٹیشن کے افتتاح کے بعد عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ آئندہ 1-2 دنوں تک میٹرو اسٹیشن 6 روڈ کا کام ہر صورت مکمل کیا جائے۔ علامہ اقبال لائبریری اور بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کا ترقیاتی کام 98% مکمل کر لیا گیا ہے۔ علامہ اقبال لائبریری میں 20,000 کتابیں رکھی گئی ہیں۔ لائبریری میں 50,000 کتابیں رکھی جائیں گی۔ سی ایس ایس کے امتحانات کے مقابلے میں حصہ لینے والے طلباء و طالبات کے بیٹھنے کے لیے لائبریری میں الگ جگہ مختص کی گئی ہے۔ بزنس فیسیلیٹیشن کے قیام سے معاشی ترقی کو بھی فروغ ملے گا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل آر ڈی اے سیف انور جپا، ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ نازیہ پروین سدن سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ کیمرامین یاسر نوید کے ساتھ ملک احتشام فاروق، بیورو چیف، رائل نیوز، راولپنڈی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، دولت کمانے کے لالچ ناعاقبت شخص نے قبریں مسمار کر دی۔ اہل علاقہ سراپائے احتجاج۔ شرپسند اسماعیل نامی شخص نے پیسوں کے لالچ میں آ کر قبریں مسمار کر دی۔ کارروائی کرنے پر اہل علاقہ کو دھمکیاں۔ ملتان سے بیورو چیف محمد فیاض خان کی رپورٹ کے مطابق ریلوے اسٹیشن شجاع آباد چہرگو والا کا رہائشی شرپسند فسادی شخص اسماعیل نے دولت کمانے کے لالچ میں آ کر قبریں مسمار کر دی۔ اسماعیل جو کہ ریلوے گینگ میں
आरसी मुलाजिम है और अरसा दराज से PWI शुजाबाद को माहाना मंथली देकर ड्यूटी नहीं करता। अब इस इस्माइल ने पैसे कमाने के लालच में आकर 100 साल जायद अरसे से कायम कब्रिस्तान की कब्रें मस्मार कर दी। इस्माइल नामी ये शख्स शरपसंद और फसादी शख्स है। अब दौलत कमाने की धुन में इस कदर अंधा हो गया कि कब्रों को भी ना छोड़ा। इस हवाले से अहले इलाका ने इस्माइल से एहतजाज किया तो बजाय शर्मसार होने के बजाय अहले इलाका को संगीन नताइज की धमकियां देने लगा और कहने लगा कि मेरा बाअसर शख्सियत से ताल्लुकात है और ये सब कुछ मैंने PWI शुजाबाद के कहने पर किया है। अगर तुमने मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तो मैं PWI से कहकर तुम्हारे कब्रिस्तान को सील करवा दूंगा। मैं PWI को खुद भी माहाना मंथली देता हूँ और दीगर कुछ मुलाजमीन से भी माहाना मंथलियाँ लेकर देता हूँ। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अहले इलाका ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए GM रेलवे, DS रेलवे, कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा किया है इस मामले की शफाफ तहकीकात करवा कर कब्रें मस्मार करने के मामले में जो लोग मुलव्वस है इनको करार वाकई सजा दी जाए। खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं जिला नौशहरा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मतर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सूबाई तर्जुमान और हल्का NA-33 के लिए मुस्लिम लीग के कौमी असम्बली के उम्मीदवार अख्तियार वली ने निजामपुर में इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौका पर PK-86 के सूबाई उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून पीर जुल्फकार बादशाह भी इनके हमरा थे। वर्करों और कारकुनों से खिताब करते हुए पीर जुल्फकार बादशाह और अख्तियार वली ने कहा कि परवेज खटक ने अपने वज़ीर आला और वज़ीर दफा के 9 साला दौर में इलाका कोड़ा निजामपुर के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आज भी इलाका निजामपुर के लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। अगर आप लोगों ने मुझे वोट देकर कामयाब करवाया तो इंशाअल्लाह पहले ही साल में आके इलाका में गैस का काम मुकम्मल करूंगा और यहाँ पर स्कूलों और बिजली की मदद में रिकॉर्ड काम करूंगा और इसी तरह आप लोगों के लिए वो तमाम काम करूंगा जो इससे पहले किसी ने आपके लिए नहीं किए हैं। जुल्फकार बादशाह ने कहा कि आप लोग इस बार अख्तियार वली को कामयाब करें तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि आपके इलाका के तमाम बुनियादी सहूलियात मुयस्सर होने के लिए अख्तियार वली दिन रात काम करेंगे। इस मौका पर वर्करों ने जुल्फकार बादशाह और अख्तियार वली जिंदाबाद और नवाज शरीफ जिंदाबाद के पुरजोश नारे लगाए। खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं जिला नौशहरा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मतर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक-ए-इंसाफ तहसील जहांगीरा के सदर और जनरल सेक्रेटरी अकीलुर रहमान ने कहा कि PTI की क़यादत ने इलेक्शन टिकटों के सिलसिला में तहसील जहांगीरा की तंजीम को मुकम्मल नजरअंदाज किया है और हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई, जिस पर हम सबको बहुत तशवीश है और इसके लिए हम बहुत जल्द तंजीम का इजलास बुलाएंगे और आइंदा के लाहा अमल पर गौर करेंगे, क्योंकि हमको मुकम्मल तौर पर टिकटों की तकसीम में नजरअंदाज किया गया है।